امریکہ آنے کا مقصد یہاں دو تین چیزیں بڑی ضروری تھیں. آؤٹ آف باکس سولوشن جو پوائنٹ آف ویو وہ نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف. یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے, جو میرے خیال میں اس کو ملک دشمنی کہوں گا کہ آپ سیاست کریں, ضرور کریں, آپ کا حق ہے کرنا, لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہو. امریکہ کے عوام نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. بولے سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو. ان کا واحد مقصد یہی تھا کہ پاکستانی حکومت کا موقف امریکی سیاستدانوں کے سامنے رکھیں. کانگریس ارکان کے ساتھ ملاقاتیں بہت مثبت رہیں. بہت سے امریکی سیاستدانوں نے کہا کہ انہیں درست معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا. پاکستان کے اندرونی سیاست کو کس طرح خوش آئند قرار نہیں دوں گا. کسی بھی طرح سے پاکستانی موقف کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ کانگریس ارکان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ ٹویٹ کر دیں. امریکہ کے بیشتر سیاستدان سمجھدار ہیں اور پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. چند امریکی سیاستدانوں کو اگر فنڈنگ دے کر ٹویٹ کرا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مزید کہا, دہشت گردی صرف پاکستان کی نہیں بلکہ سب کی لڑائی ہے. پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بندوق اٹھائے گا اس کا انجام برا ہوگا. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین. جوانوں کی بہادری کو سراہا. دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کو کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت. واضح کیا کہ ملکی دفاع کے لیے عزم غیر متزلزل رہے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی سیکیورٹی فورسز کی تعریف. کہا, خوارج کے خلاف قوم یکسو ہے اور فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. امریکی صدر اور وزیر اعظم ڈنمارک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور. میڈیا رپورٹس کے مطابق کال کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز جارحانہ تھا. ٹرمپ نے ڈنمارک کے انکار پر سخت الفاظ استعمال کیے. ٹرمپ نے ٹارگیٹڈ ٹیرف سمیت مختلف مخصوص اقتصادی اقدامات کی دھمکیاں بھی دیں. پیٹ ہیگسیت نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. اپنے خطاب میں کہا کہ وہ امریکہ کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی سطح پر قیام امن کی کوششیں کریں گے. خبر ایجنسی کے مطابق پیٹ ہیگسیت امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں. سینٹ میں ان کے حق میں 50 اور مخالفت میں بھی 50 ووٹ پڑے. 3 ریپبلکن سینیٹرز نے مخالفت میں ووٹ دیا. فیصلہ کن ووٹ نائب صدر کی جانب سے کاسٹ کیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صہیونی ریاست کو ریلیف. سابق صدر کی جانب سے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پینٹاگون کو ہدایت کی ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کو بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دے. دوسری جانب امریکی صدر اور وزیر اعظم ڈنمارک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور. ڈنمارک کے انکار کر سخت الفاظ استعمال کیے. ٹرمپ کی ٹارگیٹڈ ٹیرف سمیت مختلف اقتصادی اقدامات کی بھی دھمکیاں. کوہلو میں ضمنی بلدیاتی انتخابات. ضلع کونسل کی یوسیز کے 10 وارڈز میں میدان آج سجے گا. 4 وارڈز پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب. 6 میں صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوگی, شام 5 بجے تک جاری رہے گی. پولنگ بوتھ قائم کر دیے گئے. 11 امیدوار مد مقابل. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر کو خیبر پختونخوا میں پارٹی صدارت سونپ دی. علی امین گنڈا پور کو صوبے میں دہشت گردی, گورننس اور کرپشن کے سدباب پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت. سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم. پنجاب میں پارٹی کی تشکیل نو کے لیے مشاورت کی بھی ہدایت. پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات ٹھنڈے پڑ گئے. بیرسٹر گوہر کو حکومت کی نیت پر شک. کہتے ہیں کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات بے سود ہیں. صرف فوٹو سیشن مقصود نہیں, حکومت کمیشن کا قیام چاہتی ہی نہیں. 7 دن دینے کے باوجود حکومت نے کچھ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کیے. باور کرایا کہ 2 ہی مطالبات ہیں, انہی پر بات ہوگی. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے بھی بانی پی ٹی آئی کی خواہش بتا دی. کہا جوڈیشل کمیشن کے اعلان تک مذاکرات نہیں
نہیں ہوں گے۔ واضح کیا کہ مذاکرات عوام کے لیے شروع کیے، انہیں کمزوری نہ سمجھا جائے۔ شبلی فراز کا بھی حکومت پر بدنیتی کا الزام، کہا یہ چاہتے ہی نہیں سچ پاکستانی عوام تک پہنچے۔ حکومت کو مزید سوچنے کا مشورہ بھی دے دیا، کہا ملک نے ترقی کرنی ہے تو بات کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات جوش و جذبے سے شروع کیے، معاملہ فیصلہ سازی کے فقدان کی نظر ہو گیا۔ لیگی رہنما عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو بچکانہ رویے کا طعنا، کہا مذاکراتی عمل کے لیے پی ٹی آئی کی سہولت مشکل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان کا باعث قرار دے دیا، کہا بانی پی ٹی آئی ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کے دور میں شروع ہونے والا ترقی کا سفر روکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف، کہا ان کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا، آج پاکستان پھر ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بھی تنقید کے تیر برسا دیے، کہا تحریک فساد تمام حربے استعمال کر چکی، عوام پی ٹی آئی کا چہرہ پہچان چکے، بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی تو کوئی نہیں نکلا، آج دوسرے صوبوں کے لوگ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کاموں کے معترف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا کی صورتحال پر جرگہ بلانے کا اعلان، کہا حکومتی اداروں سے بات چیت کریں گے، صوبے میں امن ہے نہ حکومت۔ ڈی آئی خان میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ امن و امان بحال کرے، اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی ہی نہیں۔ علی امین گنڈا پور سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمود خان اچکزئی کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور جلد انتخابات کے لیے احتجاج کا عندیہ، کہا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ سوال کیا کہ موجودہ حکومت جو دھاندلی اور جھوٹ پر بنی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ محمود اچکزئی نے باور کرایا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ حکومت کو ملک میں بسنے والے تمام اقوام کے حقوق کے احترام کی تلقین بھی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد و یگانگت پر زور، جام شوروں میں تقریب سے خطاب کے دوران درپیش چیلنجز بھی بتا دیے۔ ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن، سائبر کرائم اور موسمیاتی تبدیلی دور حاضر کے بڑے مسئلے قرار، کہا فیک نیوز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں، ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی لازم قرار دے دیا، کہا ٹیکنالوجی کا استعمال صرف انسانیت کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نون لیگ سے اتحاد کا تجربہ مایوس کن قرار دے دیا، کہا پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس بار تجربہ ناکام ہوا تو راہیں جدا ہوں گی۔ گورنر پنجاب کا دو ٹوک پیغام، جلد بازی میں کیے گئے حکومتی فیصلے مشکلات کا باعث قرار۔ اراکین پارلیمنٹ پر مراد کی برسات، فائنانس کمیٹی نے اراکین کی تنخواہیں اور مراد وفاقی سیکرٹریز کے برابر کرنے کی منظوری دے دی۔ ایم این اے اور سینیٹرز کی تنخواہ و مراد 5,19,000 مقرر۔ سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال، کٹوتیوں کے بعد وفاقی سیکرٹری کی تنخواہ اور الاؤنسز 5,19,000 ماہانہ۔ اراکین پارلیمنٹ نے تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ پی ٹی آئی کی 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا، آئینی ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی استدعا بھی کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا، 26ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات قلعدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خدوخال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تیار، پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 27 جنوری کو اپیل دائر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے احتساب عدالت کا 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی جائے گی۔ اپیل کے ڈرافٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کی استدعا کی جائے گی۔
बानी पीटीआई की अपील 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए हुक्काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। मैं उससे साइन से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उनके पाँव का प्लास्टर 1-2 दिन में उतर जाएगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। रोजगार का नारा लगाने वाली सिंध सरकार में 2.5 लाख से ज़ायद असामियाँ खाली। महकमा तालीम 1.5 लाख से ज़ायद वैकेंसीज के साथ सर फहरिस्त। खाली असामियों में महकमा सेहत का दूसरा, महकमा आपाशी का तीसरा नंबर। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। पंजाब में रेलवे की अरबों रुपए की कमर्शियल अराजी बेरफ्कार। महकमा मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अराजी से फ़ायदा ना उठा सका। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में करोड़ रुपए की हेर फेर का भी भांडा फूट किया। अफसरान ने माल बनाया मगर पार्क्स हालत जार में सुधार ना आया। बर्फानी तूफान एवन की बरतानिया में तबाहकारियां जारी। एक शख्स हलाक। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिर गए। 60 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे का निज़ाम मफलूज। 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में 10 लाख घरों को बिजली मुअत्तल। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद का शादी का ऐलान। जोड़े ने ऑफिशियल अकाउंट से दिलचस्प वीडियो पोस्ट की। वीडियो के आखिर में कुबरा और गौहर रशीद ने शादी का ऐलान किया।